बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में तमाम देखने वाले नाज़रीन को साल नौ की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। साल नौ पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, हमारी जो हिकमत अमली है वो किस तरह की होनी चाहिए, 2020 का साल कैसा रहा, दुनिया ने बहुत बड़ी आफत का सामना किया जिसे कोविड-19 कहा जाता है, वैक्सीन बनाई जा चुकी हुई है, हमारे ताल्लुकात किस तरह के रहेंगे, अमेरिकन इलेक्शन भी इसी साल में हुआ, जो बाइडन जो हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से सामने आए और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो हमने प्रॉब्लम देखा है इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को वही प्रॉब्लम देखने को नजर आया है कि मुआशी तौर के ऊपर हम लोगों को डिलीवर नहीं कर सके, आम आदमी की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई हैं। इसी के साथ साथ अपोजिशन की तहरीक जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होती हुई नजर आई और काफ़ी ज़ोर शोर भी नजर आया। मौजूदा अगर बात की जाए तो पीडीएम की तहरीक जो है वो किन मराहिल की तरफ दाखिल हो चुकी है और गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे, हमारी खारजा पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, हाइब्रिड वार के हवाले से बात की जाएगी। इसी के साथ साथ खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं, ब्लॉक जो हैं वो चेंज हो चुके हुए हैं। आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग भी जो है वो 2020 में सामने नजर आई है। पाकिस्तान जो है इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर खड़ा होता है और हमारे आइंदा आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात बाकी लोगों के साथ कैसे रहेंगे, ये आज के प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से और तजियाकार हैं आसिफ बेग मिर्जा साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, नए साल की मुबारकबाद के साथ साथ साल 2021 कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, लेकिन गुज़िश्ता साल में सबसे बड़ा जो दुनिया को चैलेंज रहा वो कोविड का रहा और वो स्टिल अभी तक मौजूद है। वैक्सीन बनाई जा रही है, बनाई जा चुकी है, कहीं डिलीवर हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। ये भी एक अलग इशू बनता जा रहा है, क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन इकॉनमी के अगर लिहाज से बात की जाती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इकॉनमी की क्या पोजीशन रही है और कोविड की वजह से क्या नुकसान रहे। थैंक यू जी। बात ये है कि हर जो इस किस्म की इशू आता है उसके दोनों पहलू रहते हैं। लोग जो मर जाते हैं या जिनके घर वालों इसमें उनको नुकसान होता है वो तो यही समझते हैं कि बहुत बुरा हुआ। और इंटरेस्टिंगली अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई, इंडिया में हुई, ब्राज़ील में हुई, टोटल यूरोप में हुई एंड सच फोर्थ। हम ज़रा लकी रहे एटलीस्ट इन द फर्स्ट फेज। बट अगर आप टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज देखें तो जो लोग फौत हुए कोविड की वजह से पाकिस्तान में वो टोटल पॉपुलेशन का 0.2% है। हमारी रेशियो उस तरह से नहीं रही जैसे जी। बाकी मज़े की बात यह है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं इस मुल्क में जो इससे ज़्यादा रेशो है, मगर समहाउ इस पे ज़्यादा जोर दिया गया, जो बुरा नहीं है। आपने अपनी बातों में ये भी कहा कि बहुत बुरा हुआ, बट एट द सेम टाइम आप देखें तो सही कि मेडिकल इंडस्ट्री जो है, मास्क और ये, वो एक नई इकोनॉमिक लोगों ने पैसे बनाए इस पे। आप ये देखें कि ज़्यादातर जो फौत हुए अनफॉर्चुनेटली वो बूढ़े थे, तो उन मुल्कों में स्पेशली अमेरिका में वो जो पेंशन्स देनी थी इनको वो बच गई। इसी तरह बीमार थे, किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को हार्ट था, किसी को ऑब्सेसिटी थी, तो वो जो इंश्योरेंस के पैसे देने थे वो बच गए। सो ये बट एट द सेम टाइम मेरा ये ख्याल है पर्सनली कि ये जो आइस मेल्ट्स हुई हैं उसकी वजह से जो मिलियंस ईयर से बैक्टीरिया डॉर्मेंट था वो जागा है और भी जागेगा, जिस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग में दाखिल हो चुके जी। आपके कहने का मतलब ये है कि आइंदा जो है हमें बीमारियों में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ हमारी जो ग़िज़ाएं हैं वो उस लेवल पे प्योर नहीं हैं, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर ने भी अपना हाथ डाला है और उसमें जो है आम लोगों ने भी मिलावटें की हैं, तो हमारी रेजिलियंस भी इन बीमारियों के साथ अब वो नहीं रही जी। जो रहनी चाहिए थी। बट एट द सेम टाइम आपने इकोनॉमी की बात की तो बात यह है जी कि बंद हो गया सारा कुछ। सबसे बड़ा नुकसान तो शायद एयरलाइन इंडस्ट्रीज को हुआ है, जबकि उसी साल आपने सियालकोट से नई एयरलाइन शुरू की है, मगर दुनिया की बहुत सारी एयरलाइन छोटी छोटी जो हैं उनको नुकसान हुआ है, ट्रांसपोर्ट को नुकसान हुआ है। तेल, मजे की बात है, जो इतना महंगा हो गया था
عالمی منڈی میں اس کی قیمتیں گریں، اور کیونکہ گلٹ آ گیا تھا، کیونکہ اس طریقے سے انڈسٹری کام نہیں کر رہی تھی دنیا کی، ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ چین نے اگلے 5-7 سال کے لیے اکٹھا کر لیا ہے وہ تیل کم داموں پہ جو چیز مل رہی ہو تو جی فائدے میں تھی۔ امریکہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج لے لیں تو $35 ساتھ لیں، فارورڈ پہ نہیں ہوگا۔ بیگ صاحب زیادہ اچھی طرح یہ بات کر سکتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ ہماری بھی جو انڈسٹری ہے اس میں اسپیشلی ہماری جو سروس سیکٹر ہے، جس میں نشادی گھر ہیں، جس میں ریسٹورنٹس ہیں اور ایسے ہیں، یہ اب ہماری جی ڈی پی کا 60% ہے، اور جب ہم نے ان کو بند کیا تو دونوں نقصان ہوئے، ہماری جی ڈی پی بھی شرنک کی، اور وہ لوگ جو ڈیلی ویجز ان میں کام کر رہے تھے ان کے گھر بھی نہیں چلے، اور ہم نے اس کے متبادل کوئی چیز رکھی جی، اور ان کو جب گورنمنٹ نے احساس پروگرام میں پیسے دینے کی کوشش کی تو ٹیکس بڑھانا پڑا بجائے ٹیکس کم کرنے کے، تو اس کا ایڈورس افیکٹ بھی ہوا ان دی کانٹیکسٹ۔ حالانکہ گورنمنٹ نے کوشش یہ کی کہ بجلی کے ریٹس کم کیے جائیں اور انٹرسٹ ریٹس کم کیے جائیں، مگر آئی تھنک اٹ واز اے لٹل لیٹر پارٹ آف 2020 جس کا شاید ابھی افیکٹ آئے گا۔ بٹ ان دا اینڈ آف تھنگس یونیورسٹیاں، میرا خیال ہے کہ جو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں، ابھی بھی کہنے لگا ہوں کہ کووڈ-19 کی بیماری جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بوسٹ تھی، وہ اب گھر میں بیٹھ کے کام ان کے لوگ کر رہے تھے اور ان کو بجلی اور بہت ساری کاسٹ بچ گئی تھی ان دی کانٹیکسٹ، مگر ہمارے بچوں کو کیا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جو اسپیشلی سرکاری اسکول کے بچے تھے جن کے پاس آن لائن پڑھانے کو نہیں تھا، وہ پھر گھر میں بیٹھ کے ان کو عادت ہی نہیں رہی اسکول جانے کی، اور اب بڑی مشکل ہو گئی ہے پیرنٹس کی۔ کیسا ابھی بھی آج بھی جو اگر آج کی بات کی جائے تو آج بھی وزیر تعلیم کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن رہا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ صرف 8ویں جماعت سے لے کر ابھی 12ویں جماعت تک جو ہے وہ کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ کی جائیں گی مڈ آف جن سے، اور جو 2 فروری سے جو ہے وہ یونیورسٹیز کو اوپن کیا جائے گا، لیکن وہ بھی کووڈ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں بھی ہو سکتا ہے پھر ہم دوبارہ سے بند کر دیں۔ دیکھیں، میں پرسنلی ایک تھوڑا سا کیئرلیسلی دیکھتا ہوں، اکانومسٹ ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جی لوگوں کو اپنا خیال خود سوشل ڈسٹینسنگ خود کرنی چاہیے، رسپانسبل سٹیزن ہونا چاہیے، اور اکانومی کو آپ اس طریقے سے بند نہ کریں، کیونکہ روزگار اور بچوں کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے لیے ماں باپ کو پیسے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آصف صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں اسی دور کے حوالے سے تو پھر ہم 2020 میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جان نے بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر کیس صاحب نے کہا کہ اکانومی تو متاثر ہوئی لیکن وہ طبقہ بھی متاثر ہوا جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا تھا۔ پھر کچھ جگہوں پہ ٹیکس بڑھا دیے گئے، کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ احساس پروگرام بھی سٹارٹ کیا گیا۔ اسی ٹائم پیریڈ میں ہم نے کبھی آٹے کا بحران دیکھا، کبھی پیٹرول کا بحران دیکھا، کبھی چینی غائب ہوتی ہوئی دیکھی، پھر مارکیٹ میں ایک دم سے امپورٹڈ چینی کی سپلائی بھی آتی ہوئی دیکھی، اور آپ بھی اکانومی سے ہی ریلیٹڈ ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہیں آپ، تو آپ 2020 کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان تمام سچویشنز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروفیسر صاحب نے جس طرح گفتگو شروع کی کہ کووڈ 2020 کے شروع میں یہ انرتھ ہوا، چائنا سے اس کی زیادہ تر اس کی شروعات ہوئیں، اس کے بعد یہ ساری دنیا میں آہستہ آہستہ پیدا۔ اس کی وجہ سے یہ کووڈ جو ہے مختلف مراحل میں گیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ مارچ 2020 اس میں ہسٹورک ڈراپس ہوئے ہیں فائنینشیل مارکیٹس میں، اسٹاک مارکیٹ میں انٹرنیشنلی بھی اور یہاں پاکستان کے اندر بھی، اور لوگوں کا انویسٹرز کا کانفیڈنس ختم ہو گیا، کیونکہ جو ایئر لائنس اور جتنی ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوئی، اور ہوٹلز، ریسٹورنٹ، وہ جو ٹورزم، تمام یہ انڈسٹریز ان سے افیکٹ ہوئیں، اور اس سے جب تیل کی جب ڈیمانڈ کنٹریکشن ہوگی اور اتنی زیادہ ہوئی تو اس کی قیمتیں گریں، اور قیمتیں گریں اس حد تک کہ یہ الٹیمیٹلی $24-25 تک اس کی پرائس آ گئی، اور ایک دن تو اس کی پرائس -$27 بھی ہوئی، یعنی کہ آپ کسی کا تیل جو ہے اسٹور کریں وہ آپ کو پلے سے $27 دے گا کہ آپ میری چیز کی کیئر کر رہے ہو۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ -27 آن اے سنگل ڈے، پروبیبلی اٹ واز 20 اپریل 2020، یہ جو قیمتیں ہوئیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی تیل کی قیمتیں کم ہوئیں، اس سے ہمیں، کیونکہ پاکستان کے پرسپیکٹو میں یہ ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا، کیونکہ جو تیل ہے پاکستان کے جو امپورٹ لسٹ ہے اس میں سب سے بڑا اس میں
امپورٹ کا جو آئٹم ہے جس میں ہم 13-14 بلین ڈالرز کا تیل امپورٹ رفلی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم ایل این جی جو ہے وہ بھی پاکستان کی جو انرجی باسکٹ ہے اس کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, دیٹ از بینگ امپورٹڈ آلسو. تو اس میں جب تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اور پاکستان میں ڈیمانڈ ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں بھی کمی آئی, اور اس کی وجہ سے, لیکن ہم نے اس کا ایڈوانٹیج نہیں لے سکے. آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کووڈ کی جو سچویشن کی وجہ سے اوور اے پیریڈ ہم نے دیکھا کہ گندم کی قیمتیں کہاں گئیں, چینی کی قیمتیں میں کہاں 110-115 روپے تک گئیں, پھر اس کو دوبارہ سے ری شیڈیول کرنا پڑا. جی, اور اسی طرح کیا. الٹیمیٹلی ہم نے کیا کیا کہ جو ہم نے پیٹرول کی مد میں امپورٹ اور گیس کی مد میں امپورٹ میں 3-3.5 بلین ڈالر ہم نے ہماری ان اے وے امپورٹ آئٹم میں ہماری سیونگ ہوئی, اس کو ہم نے گندم, چینی اور ان جیسی چیزیں ان ایگریکلچرل کنٹری ان کو امپورٹ کر کے اس کے بہت سارے ایڈوانٹیج کو نیوٹرلائز کر دیا. یہ ہماری اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بدقسمتی ہے یا نالائکی, آئی کانٹ سے اینی تھنگ. یہ انفارچونیٹلی یہ ہوا. اب اس میں اب دنیا میں دیکھا ہے اسکول بند ہوئے تو اس کا جو لاس ہوا ہے اسکول اور یونیورسٹیز بند ہونے کا, اس کو ہم I cannot quantify in financial terms. اچھا سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. آصف صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں اسکول یونیورسٹیز کے بند ہونے کی, ہم اگر باقی ملکوں سے کمپیریزن کر کے دیکھیں تو ان کے ہاں تو آلریڈی ایک سسٹم جو متعارف کروایا جا رہا تھا کہ آن لائن بھی اسکولنگ سسٹم شفٹ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک تو وہ چیزیں متعارف بھی نہیں کروائی گئیں جو اس وقت ایک دم سے بھیج دی گئیں, اور وہاں اور یہاں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس پہ میں آپ کو اسی بات میں تھوڑا سا میں اس طرح اس کو کنٹینیو کروں گا کہ یہ کووڈ کی سچویشن نے اٹ ہیز کریٹڈ نیو سیٹ آف بائرز, نیو سیٹ آف سیلرز, نیو سیٹ آف ونرز اینڈ نیو سیٹ آف لوزرز. اچھا, اس میں کئی جو ہیں انڈسٹریز کو بہت زیادہ لاسز ہوئے ہیں, لیکن کئی انڈسٹریز نے بہت زیادہ گین کیا ہے. اس میں جو گین کیا ہے اس میں جو آن لائن انڈسٹری ہے, ای کامرس, آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت سارے گینز ہوئے ہیں. پاکستان کے بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری کووڈ کی وجہ سے ہماری معیشت پہ بہت بڑا اس کا برا امپیکٹ آیا ہے. ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 30 جون تک -0.4% آیا. اس سے اور یہ بھی اور نمبر 2, یہ پاکستان اکیلا نہیں ہے, G20 کی 20 کے 20 ملک ہیں, ان کے گروتھ ریٹ جو ہیں سارے مائنس ہوئے. انڈیا کا گروتھ ریٹ -10% ہوا. اچھا, یہ اس کے باوجود کچھ انڈسٹریز, میں نے آن لائن کی بات کی ہے, ای کامرس کی بات کی ہے, اس کی ساری چیزیں آئیں. اب باہر کے ملکوں میں لوگوں نے ای کامرس یا آن لائن ایجوکیشن ٹریننگ, اس میں ان کی فیکلٹی بھی ٹرین تھی اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی اس طرف پیش رفت کر رہے تھے, اور ان کا سسٹم بھی تھا. ہمارے ملک کے اندر کمی ہے کہ ابھی تک ہمیں بہت ساری اسٹرگل کرنی ہے اپنی اکیڈمیا اور یونیورسٹی کے ساتھ اس کو بلینڈ کرنا ہے. اور ہاں, یہ میں کہہ سکتا ہوں ان اے وے اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ہماری پروبیبلی ہم روٹین میں ہم تھوڑے سے اس کو اتنی تیزی سے شاید فالو نہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے اس کو آن لائن ایجوکیشن کو فالو کیا ہے, غلطیاں ہم سے ہو رہی ہوں گی اس میں, لیکن پرائیویٹ ایسوسیشنز ابھی اس طرح سے ساتھ نہیں دینا چاہتے. نہیں, آئی اگری, دے آر ناٹ اپ ٹو دی مارک, لیکن ایٹ لیسٹ وی ہیو میڈ دی بگننگ. اچھا, اس میں اب پاکستان کی جو میں بات کر رہا تھا نیو سیٹ آف ونرز, ہماری تمام مشکل حالات کے باوجود ہماری جو ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی ریلیٹڈ آئٹم کے ایکسپورٹس میں تقریباً 27% اضافہ ہوا ہے. 1.4 بلین ڈالرز کی ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں, جس کا بہت بڑا آنے والے دنوں میں بڑا اس پہ مزید اضافہ ہوگا. اچھا, اب یہ ہے یہ ساری جو سچویشن, اس میں آپ نے کہا کہ یہ چیزوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا, تو اس میں میں تو یہ کہوں گا موسٹلی یہ ایک فری مارکیٹ کے اندر یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جو گورننس, اچھی گورننس کے تھرو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ کارٹلائزیشن, ہولڈنگ, اس کے تھرو شارٹیجز آرٹیفیشل کریٹ کر کے قیمتیں بڑھا کے پبلک سے پیسے اس طرح لیے گئے. دس از انفارچونیٹ. اس میں گورنمنٹ ہیز ٹو اسٹیپ ان اور گورنمنٹ اس میں اپنا رول پلے کرے. ٹھیک, اوکے. ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سامیہ خان جو کہ ایسٹرولوجسٹ ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سامیہ کیسی ہیں؟ آپ کو نیا سال مبارک ہو. جی, اس پر تو اللہ میاں واقعی مبارک کر دے سب لوگوں کو. الہی امین. سامیہ خان, آج بتائیے کہ ہمارے سننے والے ناظرین کو کہ 2021 کا سال کیسا رہے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ اینڈ آف دا ٹائم کا سٹارٹ جو ہے وہ اسی سال سے ہوگا. از دیٹ ٹرو؟ میرا خیال ہے آپ اتنا سن چکے ہیں کہ اب تک آپ کو بھی ایسٹرولوجی سے واقف ہو چکے ہوں گے. سب سے پہلے تو ایک لے مین کے لیے کہنا چاہوں گی کہ پلیز
اس کو ڈسکلیمر دینا چاہوں گی، پیش گوئیوں کی طرح لیجیے، یہ اتنی ہی مدد کرتا ہے جتنی محکمہ موسمیات کر سکتا ہے. جیسے محکمہ موسمیات کہتی ہے بارش ہوگی لیکن بارش ہوتی نہیں ہے. ہاں ٹھیک. یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم بارش لیٹ ہوتی ہے آگے پیچھے. جیسے میری ایک پیش گوئی مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا یہاں سے باہر جانے کے لیے تو وہ 2 مہینے لیٹ ہو گیا. تو میں کہتی تھی ریلیف تو ملنا چاہیے، دیر کیوں ہو رہی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے، یہ گائیڈ لائن ہے ایک طرح سے بس. اچھا سب سے پہلے یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں ایسٹرولوجی کا سال ایکچولی مارچ سے شروع ہوتا ہے، مارچ کے مہینے سے. تو جب میں پچھلی بار 2020 کے برا ہونے کی، اللہ معافی دے، میں اس سے سخت ہونے کی جو پیش گوئیاں کرتی تھی تو میں یہ ریپیٹیڈلی کہتی تھی کہ جو ہے کچھ وار زون نظر آتا ہے، کس طرح کے حالات نظر آتے ہیں. پینڈیمک تھا، رونا تھا، یہ تو وقت نے ہمیں بتایا. تو ابھی دیکھیے مارچ میں پہلا کووڈ کا پیشنٹ آیا تھا ادھر لاہور میں. تو انشاءاللہ اس مارچ سے اللہ پاک بہتری کریں گے. عوام سے بھی آپ کے تھرو درخواست ہے، آپ کے دیکھنے مطلب کووڈ کی جو سچویشن ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی. ویکسین تو ابھی تک پاکستان نہیں آئی انشاءاللہ. لیکن جب تک فیبروری کی 19 اور 22 نہیں گزر جاتی، عوام سے بھی درخواست ہے کہ اپنا بھی صدقہ دیجیے، ملک کا بھی صدقہ دیجیے. تو یہ 2 مہینے جیسے انشاءاللہ گزریں گے، اس میں سچ مچ اللہ پاک ایسے ہی کرے. کیونکہ میں لاسٹ ٹائم سے میں فمبل کرنا شروع ہو جاتی تھی، مجھے لگتا تھا لوگ مجھے منحوس سمجھ لیں گے کہ میں کوئی بھی اچھی بات نہیں کر رہی ہوں، اور جو ہے لیکن کوئی اچھا سمجھ ہی نہیں آتا تھا. اور اس سال جب مارچ سے آگے ہم سب شروع کریں گے انشاءاللہ تو بہار کے ساتھ سچ مچ پاکستان کے لیے اللہ پاک بہار لے آئے. صحیح. اچھا سامیہ یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے ناظرین کو ایک گڈ جسچر بھی دیا اور ایک پازیٹیوٹی بھی آپ نے شیئر کی ہے، وہیں پر اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جاتی ہے، میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ مریم صاحبہ جس طرف سیاست کو لے کے جا رہی ہیں، کتنا ان کی پارٹی کے لیے فائدہ مند رہے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پوزیشنز چینج کر رہی ہے. آپ نے تو ایک ہی ساتھ میں سارے سوال لے. جی اچھا جی. ایکچولی دیکھیے پاکستان کا یہ جو سپٹمبر 2020 سے جب ہم پڑھتے ہیں اور 2 نئے ستاروں کا کنجکشن جو ہوا ہے، اور میں پچھلے 2 سال سے تبدیلی کا نعرہ سنتی تھی کہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے. 2021 میں پاکستان میں سچ مچ تبدیلی آئے گی. وہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ نظام کی بھی ہو سکتی ہے، وہ سیاسی ڈھانچے نئے قانون کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تبدیلی پاکستان کو پازیٹیو لائن پہ لے کے جائے گی. اس پہ میں شور ہوں. تبدیلی کا نام کیا ہوگا، وہ چہرے کون سے ہوں، بس ہوتا ہے. یہ میرا علم بڑا محدود ہے، یہاں میں نہیں بتا سکتی یہ بات. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب آپ کی اس بات کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ وہ تبدیلی والے چہرے کیا ہوں گے. سامنے میں اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب جو ماہر معاشیات بھی ہیں. ان سے پوچھنا چاہوں گی سر، امریکن الیکشن جو رہا ہے، ہارنے والا بھی جو ہارا ہے بڑی زبردست طریقے سے ہارا ہے، اور جو جیتنے والا بھی آیا ہے بڑے کم مارجن سے سامنے آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ پوزیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے حساب سے ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی ہار تسلیم کریں گے نہیں کریں گے؟ ستاروں کے علوم سے بھی جانیں گے، اور آپ بتائیے. مجھے ستاروں کا علوم تو آتا نہیں ہے جی. بات یہ ہے کہ جہاں تک امریکن اکانومی کا تعلق ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں وہ بہتر ہوئی ہے. اس نے چائنا کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کی آن اکنامک فرنٹ. اس نے چند مسلمان ملکوں جس میں ایران سب سے آگے ہیں اکنامک فرنٹ پہ اور پولیٹیکل فرنٹ پہ لڑائی کرنے، جو امریکن پبلک کو خوش کر رہا تھا. اس کی جو غلطی تھی یا اس کی جو اپروچ تھی وہ سفید فام مڈل کلاس، اور وہ انہیں کو ریپرزینٹ بھی کر رہا تھا جی. تو اسی لیے وہ ووٹ اس کے پاس گیا ہے. مگر اب امریکہ وہ نہیں رہا. اوباما کے الیکشن نے دکھایا کہ وہ اب جس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ امیگرینٹس کم آئیں، کیونکہ اب ڈیموکریٹس کا جو ووٹ ہے یا اینٹی ٹرمپ کا جو ووٹ ہے، آپ دیکھیں سینٹ میں نہیں ہرے ریپبلکنس، صرف ہرے ہیں ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ. کیونکہ وہ جو سیاہ فام لوگوں کو پولیس نے مارا، وہ جو موومنٹ چلی، اور
जो बाइडन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओबामा रिप्रेजेंट कर रहे थे सब उन स्याह फाम और अदर मिनॉरिटीज को, जो इस सारी के अंदर इकट्ठे हो गए और उन्होंने वोट डाला। सही, और ये चीज उसके नेगेटिव पॉइंट में चली जी जी। अब बात ये है जी कि ट्रंप बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, वो रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर वो अब 20 जनवरी को बाइडेन के ओथ लेने पे खड़ा होगा और उसको वो अमेरिकन मेंटल दे देगा। ही विल नॉट एक्सेप्ट द इलेक्शन, ओके, बट ही विल अपना चार्ज है वो चार्ज बिल्कुल ट्रांसफर ट्रांसफर करेगा। जी बिल्कुल करेगा। ये उसकी स्ट्रेटजी, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी अब ये है कि वो अगले 4 साल के बाद जो बाइडेन के खिलाफ फिर से इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है जी, उनका है कि 2 दफा प्रेसिडेंट बन लेकिन सकता है। अमूमन हम ये देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट जब फ्री होकर जाता है फिर वो दोबारा सामने नजर नहीं आता। उसका ख्याल ये था कि उसके बाद वो अपनी बेटी को इलेक्शन लड़ाएगा। डन, इसी पॉइंट पे आपकी तरफ बढ़ते हैं। आसिफ साहब, ट्रंप की करंट पोजीशन आप किस तरह से देखते हैं? और करंट पोजीशन पे अगर बात की जाए तो फिर ट्रंप के हवाले से एक बात बड़ी कॉमन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जज्बाती शख्सियत में शामिल होते हैं और आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप जंग की तरफ भी जा सकते हैं। गो के हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके के साथ जो है वो इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी अमरीकी फौजों को वापस बुलाने की भी बात की है, लेकिन 20 जनवरी तक चांसेस हैं कि किसी नए बॉर्डर पर या किसी नए इस्लामिक कंट्री के ऊपर कोई नई सैंक्शंस तो नहीं आ जाएंगी? देखिए, ये जो आपने ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी के मुताबिक बात की है, उस पर हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उन्होंने अमेरिका में जो ख़ास तौर पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स दिए, और उन्होंने इसी तरह टैक्स के भी काफ़ी ऐसे वेल्दी जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको उन्होंने इंसेंटिव दिए, और जिससे उनकी इकोनॉमी में काफ़ी बेहतर आई। और लॉन्गेस्ट ये बुल मार्केट स्पेल है अमेरिका की स्टॉक मार्केट के अंदर, और उन्होंने बड़ा होता है ना, टू होल्ड द बुल बाय द हॉर्न, उन्होंने ये कोविड की वजह से बहुत बड़ा ओवर $2.1 ट्रिलियन का पैकेज दिया, जिस तरह हमारा एहसास प्रोग्राम है लोगों को दिया। तो उन्होंने इसी तरह इंडस्ट्री को डिप्रेशन से बचाने के लिए काफ़ी सारे उन्होंने लोन्स और काफ़ी सारी उन्होंने और सहूलियात दी। लेकिन बात यह है कि मुझे एक याद आ गया, अभी मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया, वो था प्रोबेबली नेल्सन मंडेला के हवाले से। तो उनका एक कोट था कि वो कि बोलना उस वक्त चाहिए जब बोलना साइलेंट रहने से बेहतर हो। तो उसकी अदरवाइज अगर आप इतनी बड़ी पर्सन हु इज हैविंग हिज हैंड ऑन न्यूक्लियर ट्रिगर, वो अगर ज़्यादा इमोशनल या थोड़ी सी अनबैलेंस्ड किस्म के या इमोशनल किस्म के बयान दें तो उसका ना एक नुकसान होता है, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी होती है। और हमने देखा जब प्रेस ब्रीफिंग्स हो रही होती थी अमूमन वो सहाफियों को बाहर निकलवा दिया करते थे, शट अप कॉल दे दिया करते थे। जो जब प्रोफेसर साहब ने बात की, प्रोबेबली आई विल टेंड टू डिसएग्री कि वो अमेरिका की उनकी जो पार्टी है उनको शायद टिकट ना दे। उसकी वजह ये हारा हुए बंदे को टिकट देने का वहाँ पे रिवाज नहीं है। लेकिन हाँ सर, ये भी देख लीजिए कि हिस्ट्री में इस लेवल की हार हुई है, टर्न आउट वहाँ पे काफी ठीक ठाक रहा है। टर्न आउट ज्यादा हुआ है, लेकिन उनकी 2-3 चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन आपने देखा है कि पेरिस में क्लाइमेट अकॉर्ड हुई है, उसके अंदर ओवर 200 कंट्रीज ने कुछ साइन किया है इंक्लूडिंग अमेरिका। ट्रंप साहब ने आके उसको विड्रॉ कर दिया। तो अच्छा, अब जो बाइडेन जो है, जो डिबेट हुई है अमेरिका के अंदर, टेलीविजन के ऊपर 2-3 डिबेट्स हुई हैं, उसके अंदर जो बाइडेन जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और उन्होंने कहा है रिन्यूएबल एनर्जी उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होगा, उसी वजह से वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चलने शुरू हो गए। और तीसरी बात यह है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनकी ट्रंप की जो पॉलिसी थी उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी, ट्रेड वॉर विद चाइना। अब चाइना के साथ भी अमेरिका की कुछ इश्यूज पे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर। मतलब ये कहा जाता है पावर शिफ्टिंग हुई है जी, पावर शिफ्टिंग। ठीक, इसी पॉइंट पे वापस आऊंगी, सामिया से पूछ जाऊंगी। सामिया, मुझे ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, आप सितारों के हिसाब से क्या देखती हैं कि वो अपनी हार तो तस्लीम कर चुके हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो बड़ी अच्छी तरह से अपना चार्ज है वो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो अगेन भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और दोबारा से वेल प्रिपेयर होके आएंगे, ये चांसेस मौजूद हैं क्या? सबसे पहले ये कि मेरी फेमस पेश गोइयों में से ये भी एक पेश गोई थी। जब इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने कहा था कि इस बारी से जो स्टार्स हैं, जो
بائیڈن کو فیور کر رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ اپنے ایک انتہائی مشکل وقت میں انٹر ہونے جا رہے ہیں, وہ اپنے ایک برے وقت میں پھنسنے کے لیے جا رہے ہیں. تو مجھے تو ان کی کوئی بوم کرنے کا کوئی ایسے چانس نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں جیسے وہاں سے کہ بیگم صاحب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ان کا. اور دوسرا امریکہ میں یہ بھی پچھلے سال کی پیش گوئیوں کی کنٹینیوٹی ہے کہ امریکہ میں اور انڈیا کے سال میں بار بار پریڈکٹ کرتی تھی کہ امریکہ اور انڈیا اپنے ہی ملک کے اندرونی مسائل میں بہت پھنس جائے گا. لیکن پاکستان کے آپ کے پاس اکانومسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سم ہاؤ مجھے پاکستان کے لیے جو اچھی خوشخبری نظر آتی ہے کہ پاکستان کی جو نئی صف بندیاں ہوں گی, جو نئے دوست پاکستان کے بنیں گے, اس کے نتیجے میں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آنے سے جو ہے مہنگائی تو میں نہیں کہتی کم ہوگی, لیکن لوگوں میں روزگار بڑھے گا, مواقع ملیں گے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ خان صاحب کے جو وعدے ہیں نوکریوں والے وہ کچھ پورے ہو جائیں گے؟ اب دیکھیں اس کا پھیرا کس کے سر جاتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ اب ہونا ہے, یہ پاکستان کی تقدیر میں اوپر سے ہونا ہے, یہ آسمان پہ تبدیلی ہے. سامیہ ویسے آپ کی باتوں میں کافی چیزیں جو ہے وہ کافی الارمنگ بھی ہیں. آپ نے کہا کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ سہرا کس کے سر جاتا ہے, تو کیا خان صاحب 5 سال پورے کر جائیں گے؟ دیکھیے سر ایک بڑا محدود ٹائم ہے. یہ تو مجھے ہمیشہ سے خطرہ لگتا ہے خان صاحب کی 2019 2020 اگر وہ سروائیو کرا گئے تو یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 3 ایسے کام آئے ہوں گے خان صاحب کو لگا ہوگا کہ میں بند گلی میں کھڑا ہوں, لیکن ابھی بھی یہ خطرہ اس سال میں بھی جب تک مارچ نہیں آ جاتا ابھی یہ تلوار ہے, ان کو اپنے کارڈ بڑے واقعی پلے کرنے چاہیے. کیونکہ اس وقت تو ستارے تبدیلی کی انڈیکیشن دے رہے ہیں. مطلب میرے پاس تو آسمانی زمینی کوئی مقبل یا چڑیا میرے پاس نہیں ہے بالکل بھی. اور جو زمینی ذرائع ہیں ان سے میرے خیال سے آسمانی ذرائع پہ بلیو کرنا بیٹر ہوگا. خلائی مخلوق کا ذکر ویسے بہت رہتا ہے, یہ وہ والی خلائی مخلوق آپ کے پاس تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں میرے پاس خلائی مخلوق نہیں ہے, میرے پاس آسمانی ستارے ہیں. ٹھیک ہو گیا سامیہ, میں آپ کے پاس پھر پوائنٹ واپس آؤں گی کیونکہ آج آپ سے ہم نے بہت کچھ جاننا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں آسمانی مخلوق کے حوالے سے تو ایک خلائی مخلوق بھی ہے, اور جب خلائی مخلوق کا ذکر ہوتا ہے تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ کیا گورنمنٹ اور وہ ادارے, عسکری ادارے ہمارے ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں, نہیں آ رہے؟ اپوزیشن اس چیز کو بہت زور سے ڈیبیٹ لے کر آ رہی ہے کہ ادارے کو ادارے کی طرح پرفارم کرنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں کس طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا, اور مریم صاحبہ کا سٹانس یا نواز شریف صاحب کا سٹانس سب کے سامنے ہے. دیکھیں میں اس سے پیچھے آپ کے ایک سوال سے چلوں گا سارا کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جو شفٹ آف ہو رہا ہے اس میں انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ میرا خیال ہے کہ 20-25 سال پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا اکنامک فورسز کا کہ جو ہے اب یونیپولر ورلڈ نہیں رہے گی. اب جو دنیا کا بیسکس ہے, پتہ نہیں بیگ صاحب اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں, وہ اب انٹرنیٹ ہے. جب آپ کے پاس انٹرنیٹ آ گیا, جب آپ کے پاس موبائل آ گئے, تو اسٹیٹ کی جو پاور تھی اوور دی انڈیویجول وہ بہت سیریسلی ڈیمینیشن ہوئی ہے. پہلے آپ کو اسٹیٹ کی اجازت لینی پڑتی تھی انگلینڈ فون کرنے کے یا دبئی فون کرنے کے لیے. اب آپ کا موبائل آپ جہاں مرضی فون کریں اور جو مرضی کہہ دیں. سو ان دیٹ کانٹیکس وہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا چین ہو, اسٹیٹس نے ابھی بھی وہ سختیاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ فیس بک پہ یا کسی اور بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر چیک اینڈ جی, مگر وہ ہو نہیں سکتا. اس میں بہت سارے ایشوز اب ہیں. حالانکہ ابھی بھی وہ کانفلکٹ ہے, ابھی بھی جو اولڈر جنریشن ہے وہ ینگر جنریشن کو وہ آزادی نہیں دینے کو تیار جو ینگر جنریشن 21ویں صدی میں مانگ رہی ہے. وہ بے شک کلچر کے نام پہ ہے, وہ اپنے نارمس کے نام پہ ہے, وہ ریلیجن کے نام پہ ہے, مگر جو آزادی نئی جنریشن اس نئی جس کو ہم ملینیلز کہتے ہیں مانگ رہی ہے, وہ اب پوزیشن آف پاور. اب جب اکنامکس کی بات آتی ہے تو وہ بھی اب ایسے ہی ہے کہ یہ جو شنگھائی ایگریمنٹ ہے جس میں چائنا, رشیا, پاکستان اور انڈیا اور شاید ایران بھی ہیں, سینٹرل ایشیا ہے, یہ ہائیسٹ کنسنٹریشن آف سائنٹسٹ ان دا ورلڈ ہے, یہ ہائیسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہے, یہ ہائیسٹ کنسنٹریشن آف نیوکلیئر ویپنز ان دا ورلڈ ہے, یہ ہائیسٹ کنسنٹریشن آف واٹر ریسورسز ان دا ورلڈ ہے. اگر تو یہ سارے ملک
صرف اسٹریٹجک ڈیسیزن لیا ہے تو پھر اور بات ہے، مگر اگر ان سارے ملکوں نے اب اکانومی اور ریسورسز کو شیئر کرنے کے ڈیسیجن لے لیا جو ابھی تک نہیں لیا، نہیں لیا انڈیا گیا پاکستان نے ابھی نہیں لیا، ان دیٹ کانٹیکسٹ تو پھر یہ شفٹنگ ہوگی. اور یہ ساری گروئنگ اکانومیز ہیں، یہ ساری فاسٹ گروئنگ اکانومیز ہیں، ینگر پاپولیشنز ہیں. ہمارا مثال کے طور پہ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی نہیں دیتے اپنی ینگر پاپولیشن کو تو وی ول مس دا بوٹ. صحیح، اور ٹیکنالوجی اب اس وقت ضرورت جی ہے تو وہ اسکولوں کا ریفارمز ہیں نا. ٹھیک. اچھا مجھے صرف اتنا بتا دیجیے، میں نے تو جو سوال پوچھا تھا مجھے اس کا کوئی آنسر چاہیے، پھر آگے بڑھوں گی آصف صاحب کی طرف، کہ ہم عسکری اداروں کے ساتھ جو تعلقات جی میرا خیال ہے کہ بالکل الائنڈ ہیں. نیچرلی انڈیویجولی شاید میں اور آپ الائنڈ نہ ہوں، بٹ اس وقت آپ کی یہ گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ اور ملٹری آر آن دا سیم پیج، اور یہ 5 سال پورے ہوں گے، اور اگلے بعد اس الیکشن میں اب ملٹری گورنمنٹس نہیں آئیں گی، اب سول گورنمنٹس ہی، اور ہر اگلے سال جو بھی سول گورنمنٹ آئے گی وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگر ہوگی، اور اس کی وجہ سے اکانومی بھی دی آرمی ہیز انڈرسٹوڈ کہ دنیا میں کے ساتھ چلنا ہے تو اٹ از ناٹ پوز، it is the under the direction of the civilian and the parliament، اور اس لیے یہ ایک پیج پہ ہیں اور ایک پیج پہ رہیں گے. اپوزیشن بھی صرف یہی چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ اوپن کیا جائے کہ ہاں اب ہمارے ساتھ بھی بات کر لو. ٹھیک ہے. آصف ایک مرزا صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں سب تحریکوں کے حوالے سے یا جماعتوں کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کا جو الائنس ہے وہ سب کے سامنے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ موقع پرووائڈ کیا جائے گا، عسکری اداروں کی طرف سے ان کو سنا جائے گا، مذاکرات کی طرف لایا جائے گا، نہیں لایا جائے گا؟ کیونکہ اگر ہم حکومتی وزراء کی پریس کانفرنسز سنتے ہیں یا خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اسپیچ اگر سنی جائے یا ان کے انٹرویو سنے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرپشن پہ بات کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. جبکہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاسی بصارت رکھنے والا آدمی ہوتا ہے یا جو سیاسی پارٹی سے منسلک ہوتا ہے وہ کبھی بھی مذاکرات کی یا گفتگو کے راستے بند نہیں کرتا، وہ دروازہ، وہ ونڈو اوپن رکھتا ہے. دیکھیں یہ آپ نے اس میں میرے خیال میں سیاسی معاملات میں بالکل اس میں جاہل ہوں، اس میں کچھ زیادہ اپنی انسائٹ تو نہ دے سکوں گا، لیکن یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ اس میں یہ ملک کے اندر جو اتنی پولیٹیکل نوائز ہے اور اتنا جو پولرائزیشن ہے اس کی ایک کاسٹ ہے. اور انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے باوجود خاص طور پہ جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے ملک کے اندر وہ ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے 28-29 مہینوں کے بعد اس نے اب 44,000 کا انڈیکس جو ہے وہ کراس کیا ہے، اور یہ پچھلے ایک سال میں جو مارکیٹ ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ تقریباً 60% اس میں گروتھ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو اگنور کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ایز اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے. لیکن یہ گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں ان کی جو اتنی پرومپٹلی اتنی تعداد میں پریس کانفرنسز ہیں اس میں یہ پروبیبلی اس کو زیادہ ہائپ مل رہی ہے. یور ایکشن شوڈ اسپیک، آپ اپنے ڈیلیور کریں. اور نمبر 2، یہ خاص طور پہ یہ پچھلے 1-2 ماہ سے ہماری جو اکانومی ہے اس میں اشاریے کافی بہتر ہو رہے ہیں. ایکسپورٹس ہماری خاص طور پہ دسمبر کے مہینے میں آل ٹائم ہائی $2.3 بلین کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. ہماری انورڈ ریمیٹنسز جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پچھلے 5-6 ماہ سے اوور $2 بلین کی ہو رہی ہیں. تو یہ اور اسی طرح ہماری جو ہے اسٹیٹ بینک نے، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اسی کووڈ کے پیریڈ میں 6.25% انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے. کاسٹ آف بورنگ کم ہوئی ہے. گورنمنٹ کا ایمفیسس جو ہے اور رائٹلی گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر جس کو پرائرٹائز کیا ہے تاکہ جاب کریشن ہو. اس میں جسٹیشن پیریڈ کم ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے ہماری انڈسٹری جو ہے خاص طور پہ سیمنٹ اسٹیل جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں 40-45 انڈسٹریز ہیں، ان سب میں مارکیٹ کے اندر گروتھ ہے. اور انڈسٹری تو آپ بیسیکلی ہے the thrust should be on increasing the GDP growth rate. GDP growth rate اگر بڑھے گا، پاپولیشن گروتھ ریٹ کو کنٹرول کریں، اس سے ہی ملک میں اکانومی بہتری ہوگی، ملک ہر لحاظ سے بہتر ہوگا، پبلک ویل بینگ کے حساب سے بھی، اور ہمارے ہمسایہ ملک ہے جو بغیر کسی وجہ کے ٹینشن بھی کریٹ کرتا ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بھی، اور اپنے آپ کو ایک کیونکہ گلوبل اکانومی جو ہے زیادہ انٹیگریٹڈ ہے، تو گلوبل اکانومی میں ایک ہم
सेंटर स्टेज के ऊपर है, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, जो सीपेक का प्रोजेक्ट हम है वैसे ही इम्पोर्टेंस के हिसाब से रखते हैं उस इस वक्त दुनिया पोटेंशियल में, को हम रियली उसको रियलाइज कर सकें, और उसको सही तरह से यूज भी करें। यूज करें। ठीक हो गया। सामने आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। इस वक्त अगर हम बात करते हैं करंट सिचुएशन के हवाले से अपोजिशन की, तो बिलावल साहब के सितारे आप किस तरह से देखती हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक भी की हैं, अपनी तब्दीली भी आई है, और उनके स्टांस में काफ़ी चेंजिंग आई है, मैच्योरिटी देखने को नजर आ रही है बिलावल भुट्टो जरदारी में अब। बिल्कुल जी, बिलावल के साथ साथ अगले 2-2.5 सालों में आप लोगों को अल्लाह पाक ने साहब, और एक बात एक और अच्छी कह दूं कि इस मुल्क में एक बाइखलाक सियासत की भी बिगिनिंग होगी इस साल से। ये साल बहुत सारी चीजों में बहुत डिसाइसिव है। वो जो हमारे अंदर शिद्दत पसंदी आ गई थी वो खत्म होगी, और एक अच्छी सियासत, क्या कहते हैं ना, सियासतदानों की भी स्क्रूटिनी होगी, फिल्टर हो गई जैसे। हम इखलाकियात से दूर होते जा रहे थे। बिल्कुल, आप ये भी बेहतरी देखेंगी मुल्क के सिस्टम में, क्योंकि इस मुल्क में आई थिंक शायद ज्यादा हमने, मैं तो खैर काफी सब्जियां नहीं करूंगी, लेकिन जब मैं रिलेट की रीजन जमीनी ग्राउंड से समझ में आती है कि लेकिन इस बार ये होगा कि एक साफ सुथरी सियासत की बिगनिंग होगी। आसिफ भुट्टो जरदारी का जायचा, और ये मैं आज से नहीं, मैं 5 साल से ये बात रिपीटेडली कह रही थी, यहाँ तक कि मैं उनकी सास को भी कह के आई थी, और अब जब मैं उनका जायचा पढ़ती हूँ तो आप यकीन करें कि बेनजीर भुट्टो का रेप्लिका है वो जायचा। तो इस मुल्क का जो एक लॉस हुआ, उस फैमिली से एक बच्ची, जो बच्ची निकलेगी ये भी राइज करेगी बहुत ज्यादा। आसफा की बात कर रही हैं आप? आसफा भुट्टो की बात कर रही हूँ मैं। और जहाँ तक बिलावल साहब है, तो 2021 में अभी तो सितारे सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। उससे अगला जवाब भी दे दूं जो आप शायद बातें पूछेंगी। 2022 उनका मैरिज ईयर है, और शायद 2021 में कोई खबर को फुलझड़ी आ जाए। जबरदस्त। वो अभी बिलावल का अच्छा टाइम चल रहा है। सही, अभी तो उनकी सिस्टर की शादी होने वाली है, लेकिन वेरी सून वो जो अपने हाथ में गोल्ड की रिंग पहनते हैं, जिसके बारे में लोग बहुत सारे सवाल उनसे पूछते हैं इनडायरेक्टली भी, लेकिन 2020 जो है, आपको लगता है कि इसके बाद अब जिस जोन में दाखिल हो चुके हैं, वरना उनका भी मैरिज हाउस हमारे वजीर आजम की मैरिज हाउस जैसा था। अगर एक छोटी उम्र में शादी कर लेते तो शायद एक से ज्यादा शादियों के इम्कानात थे। ठीक हो गया, एक बेहतर वक्त में रिश्ता इज़्ज़वाज में जाएंगे। सही। सामिया, दुनिया को किस तरफ जाते हुए देखती हैं आप? सितारों के मुताबिक आपको क्या लगता है, जंग बंदी की तरफ बढ़ेंगे या जंग जो है वो आगाज की जाएगी? सवाल किया है। हाँ, मैंने कहा ये आपने ना वो जो क्वेश्चन ऑफ द, वो कहते हैं प्रोग्राम पे, वो वाला क्वेश्चन। थैंक यू। देखिए 2020 में जब मैं पेशगोइयां करती थी तो मैं एक बात बड़ी अजीब सी कहा करती थी कि ये 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल होगा। ये जो सितारे हर साल, कभी ऐसा नहीं होता था, कभी 20 साल के बाद ऐसे सितारों के लम्हे आते थे, कभी 19 साल के बाद। 26 दिसंबर 2020 को एक ऐसा ही नक्शा बना, 19 को, जो कोविड लेके आया मुल्क के अंदर। बिल्कुल। अब 21 दिसंबर 2020 को फिर एक ऐसा नक्शा बन रहा है जो कि फरवरी तक हाइप बनाएगा। सही। ये दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपकी लाइफ स्टाइल, आपके रवैये, और यहाँ तक कि मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों के पास जी। सामिया, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आ ही नहीं रही। ड्राइव कर रही हूँ आप। जी श्योर। जी जी, अभी आई आवाज? जी जी, अब आपकी आवाज क्लियर है। आपने बताया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम की तरफ हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी जाती जिंदगियों से लेके दुनिया के नक्शे, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी आंखों से देखेंगे। जैसे आप लोगों ने एक टेलीफोन या एक पीटीवी से लेके अब तक डिजिटल तरक्की देखी है, अभी 2.5 साल में नक्शे बदल जाएंगे दुनिया के। सही। हाइब्रिड वॉर होगी, फिजिकली वॉर होगी, जैसे हमने इराक, सीरिया का अंजाम देखा है, या स्टिल अभी सीरिया जिस करंट सिचुएशन से गुजर रहा है, यमन की क्या कंडीशन है? ऐसे लगता है कि अभी जो 5 साल हो गए ना, अभी 2021 से लेके 25 तक, ये छोटी छोटी झड़पें मुख्तलिफ जोन में जैसे पहले चलती रही है ऐसे ही होंगी। तो मुझे ज्यादा डिस्ट्रक्शन नजर आती है वो 5 साल के बाद नजर आती है, लेकिन तैयारी उसकी 2020 से शुरू है। कभी कभी तो मुझे कोरोना भी बायोलॉजिकल वॉर ही लगता है, क्योंकि मैं एक ही लफ्ज बोलती थी कि हम लोग वॉर जोन में एंटर होने जा रहे हैं, लेकिन उसका तरीका कार मुख्तलिफ है। हाँ जी, वबा भी है,
میں ہم یہ نہیں کہتے, لیکن کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یہ بایولوجیکل وار سچ تو نہیں ہے ایسی ہے. لاسٹ میں مجھے اتنا بتا دیجیے سامیہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں دنیا میں تبدیلی کے حوالے سے, تو میرے پاس پینل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی کہا کہ اگر ہم جغرافیہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ خطے میں خاصی اہمیت رکھتا ہے. ہم پوزیشن یہ کیسی رکھتے ہیں؟ سی پیک آلریڈی پاکستان میں چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے جو سال ہوں گے یا یہ جو نیا سال ہے, یہ پاکستان کے لیے ہماری فورن پالیسیز جو ہیں وہ کس طرح سے رہیں گی اور ہمارے تعلقات کیسے رہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس ظاہر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے سچی ہیں, یہ نہ سوچیے گا کہ میں ان کو سن کے یہ بیان دے رہی ہوں, کیونکہ میں پچھلے 12 دن سے نئے سال کی چھٹیاں کر رہی ہوں اور میں ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اتنی بڑھ جانی ہے 21 والے سال میں کہ سپر پاورز کو بھی ضرورت پڑے گی کہ اس ملک کا ہاتھ جو ہے نا پکڑ کے رکھیں. وہ لوگ جو ہمیں آئسولیٹڈ کرنے میں اب ہمارے ساتھ خود دوستی کے لیے ہاتھ انشاءاللہ بڑھائیں گے. تو پاکستان تو سچ مچ لاڈلا بنے گا اس خطے کا. اور ایک اب ہم 3 سالوں میں 2021, 2022, 2023 ہم ان 3 سالوں میں گریجولی ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا وہ والی جو ہمارے لیے پیش گوئیاں کی جاتی تھی اور ہمارا گرین پاسپورٹ ہونے کا کمپلیکس اللہ ختم کرائے گا, اور جو ہم بلیک لسٹ ہونے جا رہے تھے, جو لوگ ہمیں توڑنے کا سپنا دیکھ رہے تھے, اور ابھی بھی انڈین جوتش پروگرام کر کے پلانٹڈ ہم پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا. پاکستان کے ٹوٹنے کا وقت گزر گیا ہے. انڈیا کے ٹوٹنے کا وقت نظر آ رہا ہے. ان کو اپنے اندرونی خلقشار بہت بڑھے گا, تو اپنے اندر کے حالات میں بڑی توڑ پھوڑ ہوگی. تو جو ہم لوگ تو شکر ہے سیف دور میں داخل ہونے جاتے ہیں. اللہ ایسا ہی کرے جیسے آسمان پہ نقشہ نظر آتا ہے یا سمجھ آتا ہے. آمین. اور بہت خوبصورت بات کے ساتھ آپ نے ناظرین کو بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ آنے والا سال جو ہے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہر لحاظ سے بہتر ہوگا, وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہوں یا گراؤنڈ ریالٹی سے اگر ہٹ کے بات کی جائے. پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا چلتا ہے. سامیہ خان, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. میرے معزز پینل کا بہت بہت شکریہ, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.